السلام علیکم، دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں مہرال بائی ثانی ممتاز کے ایپیسوڈ نمبر 13۔ دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جبرائیل، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ فرح بیگم جبرائیل اور میر کی اس حرکت کی وجہ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے جبرائیل کا ہاتھ تھام کر اس سے استفسار کیا۔ جبرائیل فرح بیگم کا ہاتھ اب اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور ایک ایک کر کے ساری بات تفصیل سے بتاتا گیا۔ میرے اللہ، کتنے بڑے ظالم و جابر ہیں یہ لوگ! حدیں تو پہلے ہی توڑ چکے تھے، آج تو جلاد بن کر دکھا دیا۔ غم و غصے کے مارے فرح بیگم کا سینہ پھٹنے کو تھا۔ تکلیف کے باعث انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماما، آپ پریشان مت ہوں، بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور معاف تو میں اور میر بھی نہیں کریں گے۔ بہت جلد میں اور میر انصاف کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے ماما۔ جبرائیل فرح بیگم کو سمجھانے لگا، مگر انہیں صبر آ کے نہیں دے رہا تھا۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا ماما، میرے بیٹے پر قاتلانہ حملہ کیا، تم کہتے ہو میں صبر کر لوں؟ ان کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھی اور نتنے پھول رہے تھے، تنفس بھی تیز ہونے لگا۔ آپ میں جس بات کو سہ لینے کی دقت ہوتی ہے اسے برداشت کہتے ہیں، لیکن اس وقت شکر کر لینا جب آپ کو صبر نہ آ رہا ہو، صبر کہلاتا ہے۔ برداشت میں صبر نہیں ہوتا، ہاں صبر میں برداشت ہوتی ہیں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ جبرائیل اٹھ کھڑا ہوا تو فرح بیگم بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ آپ کو اس حالت میں صبر کرنا ہے ماما جب آپ صبر نہیں کر سکتی، یہی آپ کا شکر ہے، آپ کریں گی نا؟ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب بڑا ہو گیا ہے تو مجھ سے دور جا رہا ہے۔ نمی فرح بیگم کی آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو جبرائیل بھی اپنی نظریں چرا گیا۔ میں نہانے جا رہا ہوں ماما، آپ زینی کے پاس جائیں، اسے ضرورت ہے آپ کی۔ یہ کہہ کر جبرائیل بنا دیکھے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ کون ہے؟ دروازے کے زور زور سے بجائے جانے پر اس کی آنکھ کھلی۔ آج ہونے والے واقعات کو سوچتے ہوئے وہ کب سو گئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا، مگر شاید کسی کو اس کے سکون سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں میں۔ بیڈ پر سے اسکارف اٹھا کر تیز تیز اس کو لپیٹتی وہ دروازے کے قریب پہنچی اور اس کا لاک کھولا تو کسی نے زور سے دروازہ کھول دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں؟ مہک آنن فانن اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو مہرال فوراً دروازہ بند کرتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تم، کیا ہوا ہے تمہیں مہک؟ مہرال نے اس کے سامنے آ کر اسے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور بے ڈھنگے حلیے میں بنا تاثر کھڑی تھی۔ تم نے ڈسا ہے مجھے مہرال کے سامنے کھڑی ہو، اب ایک قدم بڑھا کر مہرال کے قریب آئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے، کہیں یہ اس کا کوئی کھیل تو نہیں تھا؟ تم میری محبت کے آڑے آئی ہو مہرال، میں تو تم سے کبھی بھی نہیں ہاری تھی، آج تم نے مجھے فلک سے زمین پر لا پٹکائے۔ سوجی ہوئی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میر سے میرا ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مہرال نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو مہک پھر سے ایک قدم آگے بڑھی۔ مہرال، تم ایک دفعہ اسے ہار جاؤ، میں زندگی بھر تمہیں ہارنے نہیں دوں گی، تمہارے آگے جھکی رہوں گی۔ مہک بے بس ہو کر ہاتھ جوڑے اس کے قدموں میں گر گئی تو مہرال بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ مہرال کو اس کی حالت پر حیرت ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب اس کا غرور ٹوٹا تھا، مگر ضرب خاصی کاری تھی کیونکہ شاید اس نے مہک کو بھی توڑ ڈالا تھا، جو اب زمین پر ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ میر مجھے دے دو مہرال۔ مہک تھوڑی اٹھائے مہرال سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے پاس میر نہیں ہے مہک، وہ بس میرا دوست ہے، ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اور میر ایک ساتھ ہیں؟ مہرال اب تیز تیز بولتی مہک کو کندھوں سے اٹھا کر بیڈ کی طرف لے جانے لگی، جس نے ابھی بھی رونے کا شکل بند نہیں کیا تھا۔ مہرال کو ڈر تھا کہ اگر نظامی کو علم ہو گیا تو ضرور مہرال اپنی جان سے جائے گی، کیونکہ نظامی مہک سے بہت محبت کرتا تھا، نگاہ سے بھی بڑھ کر۔ میر کی ماں نے کہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میر کے لیے کسی اور کو چن چکی ہیں۔ میر نے صاف صاف کہا ہے مہرال، وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ مہک نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ تم میر سے دور چلی جاؤ مہرال، پھر وہ مجھے اپنا لے گا۔ میر کی ماما نے میرا نام تو نہیں لیا، پھر تم کیوں میرا نام لیے جا رہی ہو؟ مہرال کو غصہ آیا، اگر یہ بات کوئی اور سن لیتا تو نظامی کے لیے میر کو تکلیف پہنچانا بالکل بھی مشکل نہ ہوتا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی مصیبت میں تھا، وہ نہیں چاہتی تھی ایک بار پھر سے اسے کوئی مصیبت آن پکڑے۔ میں نے اگلوایا تھا اسے، اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ روتے ہوئے اس نے مہرال کے سر پر بم پھوڑا۔
فرح آنٹی اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ جس طرح سے وہ فرح بیگم کے بارے میں بات کر رہی تھی اور جو حرکت اس نے آج ان پر پستول تان کر کی ہے، اس سب کے بعد وہ میرال کی ہمدردی کیسے لے سکتی ہیں؟ مگر میرال ضبط کر کے رہ گئی۔ انہوں نے شاید ایسا میر کے تایا کی بیٹی کے لیے تم سے یہ سب کہا ہوگا، کیونکہ آج صبح وہ ان کے پاس گئی تھی۔ وہ میر سے شادی کرنا چاہتی ہیں، قریب ہے کہ میر کی سے شادی ہو بھی جائے۔ میرال نے بات کو گول کر ڈالا اور ادھوری بات بتائی تو مہک رونا دھونا بند کر کے میرال کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایشل، شہروز انکل کی بیٹی، وہ میر سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ مہک حیرت سے آنکھیں پھیلائے میرال سے پوچھنے لگی۔ آج صبح جب وہ میر کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اسے گیٹ پر ملی تھی۔ ہاں وہی ایشل۔ اب تمہیں پتہ چل گیا نا کون ہے جس کی وجہ سے تم ریجیکٹ ہوئی ہو؟ اب مجھے بلیم کرنا بند کرو۔ میرال اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور دروازہ کھول کر کھڑکی کھڑی ہو گئی، جیسے اشارہ کر رہی ہو کہ اب تم جا سکتی ہو۔ مہک سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور غائب دماغی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرال نے فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ اف، یہ کیا ہو گئے ہیں آج کل کے ٹین ایجرز کو؟ خیر، میرے سر سے اب دو بلائیں اتر جائیں گی، ایشل بھی اور مہک بھی۔ خواہ مخواہ کا پریشان کر رکھا ہے دونوں نے، الٹی کھوپڑیاں۔ میرال اسکارف اتارتے خود کلامی کرتی ہوئی بیڈ پر آن بیٹھی، مگر دماغ میں صرف ایک ہی بات اٹک گئی تھی، فرح آنٹی میرے بارے میں ایسی ناممکن بات کیسے سوچ سکتی ہیں؟ وہ تذبذب کا شکار تھی، نیند اب ان آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ یہ بہت غلط کیا تم نے میر، میں تایا تھا، میرا جنازہ میں شامل ہونے کا حق تھا، تم نے تو مجھ سے یہ حق بھی چھین لیا۔ شہروز خان اپنی فیملی سمیت فرح بیگم کے لیونگ روم میں بیٹھا میر سے شکوہ کر رہا تھا۔ میر اور فرح بیگم خاموش اور گم سم سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ فرح بیگم کی دائیں طرف ایشل فرح بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں مصنوعی تسلیاں دے رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی میر؟ نہ کسی رشتہ دار کو بلایا، نہ ہی کسی ہمسائے کو، تعلقات ایسے تھوڑی نبھائے جاتے ہیں۔ راحیلہ تائی اس وقت میں بھی چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی۔ جبرائیل کو اس حالت میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اور ایسی حالت میں اسے لوگ دیکھتے یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جبرائیل پر لوگ کسی قسم کی انگلی اٹھائیں، اور میں امید کروں گا کہ خودکشی والی بات یہی ختم ہو جائے۔ میر نے سرد لہجے میں راحیلہ تائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بدمزہ ہو کر پہلو بدلا۔ مگر برخوردار، تم ہمارا دوسرے شہر سے آنے تک کا انتظار تو کر سکتے تھے۔ میں اور وجی تو کل صبح ہی شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ تمہاری تائی نے رات کو بتایا تو میری ہمت ختم ہو گئی تھی، سوچا میرا بچہ کیسے سنبھالے گا یہ سب، لیکن تم نے تو سب سمیٹ بھی دیا۔ شہروز خان جھوٹ پر جھوٹ باندھتا اس وقت فرح اور میر کو زہر لگ رہا تھا۔ فرح بیگم کو اجازت ہوتی تو اپنے بیٹے کو تکلیف پہنچانے والے اس شخص کو وہ ابھی زمین میں گاڑ دیتی۔ رات کے اندھیرے میں یہ سب آسان تھا تایا جان، دن کے اجالے میں راز فاش ہو جایا کرتے ہیں۔ میر نے تایا جان پر خصوصاً زور دیا تو شہروز خان جز بز ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تم نے یہ سب کر لیا ہے تو موقع محل نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر کسی شے کو لے کر میری ضرورت پڑے تو رابطہ کر لینا، میں تمہاری طرح مغرور انسان نہیں ہوں۔ کھڑے ہو کر شہروز خان نے میر کا کندھا زور سے تھپکا، سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بس فرح بیگم بیٹھی رہی تھی۔ وجی بھی میر سے گلے لگ کر علیحدہ ہوا۔ بھائی کو یاد کر لینا، جبرائیل کے بعد میں اتنا کر سکوں گا کہ جب میری ضرورت ہوگی تو انکار نہیں کروں گا، وجی نہایت اپنائیت سے کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ کوئی کتنا ظالم ہو سکتا ہے میر؟ جب سب چلے گئے تو فرح بیگم روتے ہوئے میر کے گلے لگ گئی۔ میر گھبرا گیا، یہ تو وہی فرح تھی جو بہت سال پہلے ڈری ڈری سہمی ہوئی رہا کرتی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی تھی؟ ماما بس کریں، جبرائیل زندہ ہے، آپ ایسے غمزدہ کیوں ہیں جیسے اللہ نہ کرے وہ واقعی؟ پلیز ماما خود کو سنبھالیں، یہ بھی تڑپ اٹھے گا اگر اس نے آپ کو اس حالت میں پایا، اور پھر یہ تو سراسر ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا جبرائیل زندہ نہیں دیا۔ میر فرح بیگم کے گرد اپنے بازو حمائل کیے ان کو سمجھانے میں مشغول تھا، تبھی زینب ان کے قریب صوفے پر آن بیٹھی اور پیر اوپر کر لیے۔ سب آنکھوں میں اداسی جھلک رہی تھی۔ آپ ایسے مت کریں ماما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے کرنے سے ناشکری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے جو میرا جیب بھی لٹایا ہے کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ آپ لوگوں کے ایسا کرنے سے میرا نقصان نہ ہو جائے ماما، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کہہ کر زینب نے اپنا سر گھٹنوں پر گرا دیا۔ فرح اور میر متوجہ ہوئے تو ان کا بھی دل بھر آیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، سب سے بڑا نقصان اس کا ہو رہا تھا، ان سے ایک پل جدا نہ ہونے والا جبرائیل اب نامعلوم عرصے کے لیے ان سے دور کر دیا گیا تھا۔ فرح بیگم آگے بڑھ کر زینب کے قریب بیٹھ گئی۔ ایک اچھی خبر سنو گی؟ فرح بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما تو زینب نے سر نہیں اٹھایا۔ جیبی سے متعلق ہے؟ سر گرائے ہی زینب نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں، ہم کل اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ زینب کے لیے خبر تھی یا اس سے کوئی خزانہ پا لیا تھا؟ خوشی کے مارے اپنی جگہ پر ہی اچھل پڑی۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر خوشیوں کی رنگت دیدنی تھی۔ فرح بیگم نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ گیس واٹ، ہم وہاں اس کی شادی پر جا رہے ہیں۔ اب
اب کی بار میر کی طرف سے ایک اور خبر سن کر زینب کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کے انداز، اس کا جوش دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو جبرائیل کی شادی کی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوڑ کر میر کے ساتھ چپک گئی۔ آپ بیسٹ بھائی ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں، جیبی بھی نہیں۔ ابھی میر کو جواب بھی نہیں ملا تھا جب میر کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی میر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فرح بیگم اور زینب بھی میر کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگی۔ بٹ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ فرح بیگم اور زینب کا دھیان ایک ہی شخص پر جا پہنچا تھا۔ I can't believe this، تمہیں کیسے علم ہوا؟ میر حیرت زدہ لیونگ روم میں چکر کاٹنے لگا، جبکہ زینب اور فرح بیگم منتظر سی میر کو یہاں وہاں چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی۔ تم فون رکھو، مجھے یہ جبرائیل کو بتانا ہے۔ میر کے چہرے پر ایک دم خوشی پھیلتے دیکھ کر زینب اور فرح مزید متجسس ہو گئی۔ کس کا فون تھا میر؟ اتنے خوش کیوں ہو؟ اس سے پہلے کہ میر جبرائیل کو فون ملا تھا، فرح بیگم نے فوراً سے پوچھا۔ بہت بڑی خبر ہے ماما، یہ سمجھے کہ میں اور جبرائیل جس کام میں میرال کی مدد کر رہے تھے، اس کی پہلی کامیابی ہمیں مل چکی ہے۔ تیز تیز انگلیاں موبائل پر چلاتا میر مختصراً فرح بیگم کو بتاتا وہاں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ چلا گیا تھا مگر فرح بیگم مسکرا کر اسے دعا دینا نہیں بھولی تھی۔ سنو، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میر اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا، دروازہ بند کر کے اب وہ کمرے میں مارچ کرنے لگا۔ جانتا ہوں، خبروں میں دیکھ چکا ہوں، فیروز تقی کی جلی ہوئی لاش دور دراز علاقے کی کسی کوٹھڑی سے برآمد ہوئی ہے۔ اپنی بات پر جبرائیل نے خود جرجری لی۔ اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ میر کا لہجہ پراسرار ہوا۔ میں سننا چاہوں گا۔ جبرائیل بھی مسکرایا۔ بگ شو کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ میر نے ایک لفظ تسلی سے ادا کیا اور شرجیل جعفری کا اصل نام فون پر لینے سے گریز کیا۔ مائی گڈنس، کیا میں یہ محبت بھرے الفاظ ایک بار پھر سن سکتا ہوں؟ جبرائیل محفوظ ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میر سے وہی الفاظ دہرانے کو کہنے لگا۔ بگ شو کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ میر نے ایک بار پھر بہت تسلی سے اپنے الفاظ دہرائے۔ 2 دن میں پہلی اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ اب تم جانتی ہو نا فوری طور پر اگلا سٹیپ کیا لینا ہے، کیونکہ اب تمہارے پاس چند گھنٹوں کا ہی وقت ہے۔ جبرائیل نے مطمئن لہجے میں میر کو ہدایات بھی دے ڈالی۔ ہاں، بس اسی سلسلے میں میرال سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ میر اجلت میں اپنا بیگ اٹھایا، اب تیز تیز زینے اترنے لگا۔ نہیں، اپنا خیال رکھنا، زینی کو اور ماما کو میرا سلام کہنا۔ جبرائیل کی ساری خوشی یکدم دھواں ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا تم ان سے بات نہیں کرو گے؟ تیز تیز زینے اترتے اس کے قدم اب آہستہ ہوئے۔ میں کل ملوں گا انہیں، بات کرنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری جو میر نے سن لی تھی۔ کل کا انتظار کروں گا، میر نے کہتے ہوئے فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور چہرے پر سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ شاید اب اسے اکیلے چلنے کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا جلدی ہو جائے گا۔ وہ دونوں پارک میں موجود تھے۔ دھوپ کی وجہ سے بینچز اب درختوں کے نیچے لگا دیے گئے تھے، جہاں چھن کر دھوپ پہنچتی تھی۔ اس وقت پارک میں چلتی ہوا روح کو فرحت بخش رہی تھی۔ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب اتنا جلدی ہوگا، مگر اب ہمیں اگلا قدم بھی آنے والے چند گھنٹوں میں لینا ہے۔ میر پرجوش سا میرال کو بتا رہا تھا۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ میرال چونکہ لا علم تھی، اس لیے چونکہ کل کی ریکارڈڈ ویڈیو ہمیں لیک کرنی ہے، کیونکہ فیروز کے خفیہ ٹھکانے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، جہاں سے کل رات فیروز کی جلی ہوئی لاش نکالی گئی ہے۔ ہر نیوز چینل پر فیروز کے قتل کا معمہ نشر کیا جا رہا ہے۔ لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ نکلے ہیں۔ دوسری طرف بگ شو کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس حالت میں باجوہ کا پہلا قدم ملک سے فی الوقت فرار حاصل کرنے کا ہوگا۔ ممکن ہے کہ باقی ساتھی بھی روپوش ہو جائیں۔ لوہا ابھی گرم ہے، ابھی لگائے گی ذرا بھی اثر کرے گی، اس لیے وہ ویڈیو اگلے چند گھنٹوں میں ہی لیک کرنا ہوگی۔ میر نے قدرے دھیمے لہجے میں میرال کو اپنی پوری پلاننگ سمجھائی۔ مگر اس میں تمہیں بہت خطرہ ہے میر، میرال فکر مندانہ لہجے میں بولی تو میر مسکرایا۔ صرف مجھے ہی نہیں، تمہیں بھی خطرہ ہے میرال۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھ سے کوئی منسلک نہیں ہے میر۔ تم سے منسلک لوگ، جیبی، زینی، فرح آنٹی، یہ سب مجھے بہت پیارے ہیں۔ میں ان کے غموں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، میرال کہتی رہی، مگر میر کی سماعت رک گئی۔ کیا اسے ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میر اس سے کتنا منسلک ہو چکا ہے؟ اسے لگتا تھا کہ میرال کو کچھ ہو جائے گا تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اتنی ارزاں سمجھتی تھی وہ خود کو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرال، میر نے گلا کھنکارا، شاید کوئی اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ میرال پوری طرح میر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میر، کیا بتانے والے تھے تم؟ میرال نے میر کو پھر سے مخاطب کیا تو وہ لب کاٹنے لگا۔ یہ سب جتنا آسان دکھ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی نہیں، پھر کبھی۔ مسکرا کر میر اس بات کو ٹال گیا، مگر میرال الجھن کا شکار ہو گئی۔
میر ایسے تو نہیں کرتا تھا، اسے لگا شاید یہ سب جبرائیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیں۔ انتظار کروں گی۔ مہرال مسکرا دی تو میر بھی مسکرا دیا۔ ہم ویڈیو کس طرح سے لیک کرنے والے ہیں؟ مہرال پھر اسی موضوع کی طرف آ گئی۔ ایسے کام میں جے بی کے حوالے کیا کرتا تھا، لیکن اس بار یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ میر مزید آگے کو جھکتا مہرال کو آہستہ آہستہ سارا پلان سے باخبر کر رہا تھا، جو ہر چند لمحوں میں ایک بار اپنا سر اس بات میں ہلا دیا کرتی۔ نظامی مارے اضطراب کے اسٹڈی میں بار بار چکر کاٹتا اور اپنے فون پر ایک نگاہ ڈال لیتا، لیکن کسی کی کال نہ پا کر واپس مایوسی اور مزید اضطراب کے پلٹ آتا۔ بالآخر فون بجنے لگا۔ نظامی فوراً فون کی طرف لپکا۔ ہاں باجوہ، جلدی بولو، کیا خبر ہے؟ نظامی اپنی کن پٹی کو انگلیوں سے مسلتا ہوا پوچھنے لگا۔ جعفری سے اس وقت ملنے کا کوئی بھی حامی نہیں ہے۔ اس کی قانوناً اور غیر قانوناً دونوں فیکٹریز میں سے اسلحہ برآمد کیا جا چکا ہے۔ اس کا کیس بہت کمزور ہے نظامی، مزید برآں اس کی سپورٹ میں کوئی بھی مضبوط اسامی نہیں آ رہی۔ دوسرے الفاظ میں ہر غلط بندے سے اس بندے نے بگاڑ رکھی تھی۔ مجھے ڈر ہے کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ۔ یہ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باجوہ اسے بہت واضح الفاظ میں نہیں مگر قدرے تفصیلاً معاملے سے آگاہ کر گیا تھا۔ لعنت ہے، باقی سب کو بھی منع کر دو، ابھی جعفری سے رابطہ کرنے سے دور رہیں۔ میں کسی اور سے رابطہ کرتا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے باجوہ، میں نے چند کمزور لوگوں کو گروپ میں اکٹھا کیا تھا، ورنہ اتنی دہائیوں سے مجال نہ تھی کہ اگر میری سادگی اور درویش صرف طبیعت کا جھوٹا لبادہ ذرا بھی ڈھیلا پڑا ہو۔ نظامی نے غصے میں باجوہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ باجوہ کو غصہ آیا مگر وہ پی گیا۔ جانتا تھا کہ قتل جیسا جرم وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہے، اس لیے ابھی سے نظامی کی ضرورت تھی۔ فیروز والے معاملے کے بارے میں تم سے بات کرنے آ رہا ہوں۔ باجوہ اپنے معاملے کی طرف آیا تو نظامی فوراً چونک پڑا۔ ہرگز نہیں، تم بے وقوفوں کے سردار سب کچھ خراب کرنے پر تلے ہو، یہاں آنے کی غلطی مت کرنا، بلکہ ابھی میں کچھ دن تم میں سے کسی سے بھی نہیں ملنے والا، سمجھے تم؟ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ٹکٹ کرواؤ اور باہر دفع ہو جاؤ۔ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ الو کا پٹھا۔ نظامی نے باجوہ کو کھری کھوٹی سنا کر فون رکھ دیا۔ دوسری طرف باجوہ سر تاپا سلگ کر رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا نظامی، مجھ پر آنچ بھی آئی تمہاری بربادی کا سامان میں خود کروں گا۔ خود غرض کافر۔ نتنے پھلاتے ہوئے باجوہ خود کلامی کرتا تیز قدموں سے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگا۔ میچنگ اسکارف دیکھنا چاہتی ہو؟ فرح بیگم کی فرمائش پر مہرال زینب کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ حجاب کا نکاح کا جوڑا، فرح بیگم کا نفیس سا سوٹ اور زینب کا میرون گاؤن لے کر وہ دونوں اب عبایا سینٹر میں داخل ہو چکی تھی۔ مہرال کو لگا کہ زینب اب اپنے اور حجاب کے لیے اسکارف دیکھنے والی ہیں۔ ماما کے لیے چادر دیکھنا چاہتی ہوں، حجاب سے میری بات ہوئی تھی، وہ اپنے اور میرے لیے پہلے ہی اسکارف لے چکی ہیں۔ زینب مہرال کا ہاتھ پکڑے اپنے مطلوبہ سیکشن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی جو کوالٹی سے چاہیے وہ کہاں پر ملتی ہیں۔ میں بھی چادر لینا چاہتی ہوں، لیکن چادر شاید مجھ سے سنبھل نہیں پائے گی، ویسے بھی ابھی میں چادر کے لیے مکمل تیار نہیں ہوں۔ مہرال اپنی بات کو کندھے اچکا کر خود ہی رد کر گئی۔ البتہ زینب غیر محسوس انداز میں ٹھٹکی تھی۔ یہ چادر میں بہت دیر سے ماما کے لیے لینا چاہتی تھی، مگر جبرائیل کی دی ہوئی بہت سی انچھوئی چادروں کی طرح مجھے ڈر تھا کہ ماما اسے بھی وارڈروب میں بس ہینگ کر کے رکھ دیں گی۔ لیکن کل جے بی کا بہت بڑا دن ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ماما یہ چادر اوڑھیں گی۔ زینب نے مہرال کو بہت خوبصورت ململ کی کالی چادر دکھائی جس پر ہاتھ سے کالے دھاگے کی امبرائڈری کی ہوئی تھی۔ یہ نہایت نرم کپڑے کی بہت بڑی چادر معلوم ہوتی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہیں جیسی آنٹی پسند کرتی ہیں۔ مہرال چادر ہاتھ میں لیے واقعی متاثر ہوئی۔ میں یہ پیک کرواتی ہوں، تم ٹیک اوے لے لو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے یہاں دیکھے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ زینب نے مہرال کو ہدایت دی تو مہرال سر ہلا کر وہاں سے نکل آئی۔ کیا تمہیں کسی نے دیکھا ہے؟ کچھ دیر بعد دونوں پارکنگ میں تھے۔ مہرال نے شاپنگ بیگز گاڑی کے پچھلے دروازے سے سیٹ پر رکھ دیے اور اب خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی زینب نے مہرال کو اس کا میل تھمایا اور خود فرائز کو ساس میں ڈپ کر کے کھانے لگے۔ میری نظروں کی حدود میں تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ مہرال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنی ڈرنک سے سپ لیتے ہوئے اس نے ترچھی نگاہوں سے زینب کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمان، تمہارے اور میرے درمیان بھلا کب سے یہ پردے آنے لگے؟ کیا کہنا ہے؟ مہرال اپنے برگر ڈیش بورڈ پر رکھ کر اب پوری کی پوری زینب کی طرف مڑ گئی۔ میں تمہارے لیے عبایا لائی ہوں۔ نہیں، یہ مت سوچنا کہ میں تم پر کچھ تھوپنا چاہتی ہوں یا زبردستی کچھ مسلط کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو تم نے کہا تھا کہ تم چادر نہیں سنبھال سکتی۔ جو لوگ چادر نہیں سنبھال سکتے، عبایا انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ مقصد تو بدن کو ڈھانپنا ہے۔ زینب نے اپنے کندھے اچکائے۔ مہرال کو آج ایک بار پھر اس پر رشک آیا۔ میں جو بھی کر لوں زینب، میں تمہاری جیسی محبت، تمہارے جیسے ایمان کبھی بھی نہیں لا سکتی۔
میں چاہتی ہوں کہ میں ایمان میں اور آگے بڑھ جاؤں، لیکن شاید چند چیزوں کی لالچ میں رک جاتی ہوں۔ میں پہلے دن جہاں تھی میں آج بھی وہی ہوں۔ ایمان ہے کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ان چیزوں کی لالچ نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ شاید میرا ایمان بھی اپنے درجات میں آگے بڑھ جاتا۔ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے میرال بتانے لگی، جیسا کہ زینب نے بھی اب اپنا میل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ میرے دوست، زندگی نے مجھے دوستی کے نام پر اس بار نعمت دے ڈالی ہے، مگر میں جتنی چاہے شفاف نیت لے کر ان سے ملوں، جب بھی میں ان سے مل کر واپس لوٹتی ہوں تو گلٹ میں دھکیل دی جاتی ہوں۔ اپنی حالت پر مجھے رحم آنے لگتا ہے۔ نہ میں انہیں چھوڑ سکتی ہوں اور اپنا لوں تو اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی ہیں۔ مہرال سر جھکائے بظاہر اپنے ناخن سے نادیدہ تہ کھرچ رہی تھی، لیکن دراصل وہ اپنی شرمندگی چھپانا چاہتی تھی، جو میر اور جبرائیل سے بار بار تنہائی میں ملنے کے بعد اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ تمہارے سوال کا جواب میرے پاس بہت سادہ ہے میرال۔ میں ہر جمعے کے دن جب سورۃ کہف پڑھنے لگتی ہوں تو ایک ہی شے میری روح کو ہر دفعہ جھنجھوڑ ڈالتی ہے، وہ یہ کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں زمین کی سجاوٹ بنائی ہیں وہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر کسی کی زینت، ہر کسی کی سجاوٹ مختلف ہے۔ کسی کے لیے یہ مال ہے، کسی کی اولاد، کسی کی شہرت، تو کسی کی نامحرم سے محبت۔ ہر کسی کی زینت مختلف ہے، منحصر یہ ہے کہ آپ اپنی زینت کس طرف کیسا رد عمل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا یا ناراض کرنے والا۔ لیکن یہ جان لیں، آپ کی زینت نے بالآخر ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ ملیا میٹ ہو جانے کے بعد آپ پیچھے مڑو اور دیکھو، کیا تم نے رب کو راضی کیا تھا یا ناراض؟ کسی کی زینت باقی نہیں رہنے والی، اور ویسے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی زینت کو کبھی بھی اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیا کرتے۔ مہرال، زینب نے اپنا ہاتھ میرال کے ہاتھ پر رکھا اور اسے جتایا کہ ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، مگر ابھی میں بہت ضروری سلسلے میں ان دونوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ مہرال نے چہرہ اٹھا کر اب کی بار زینب کی طرف دیکھا۔ یہ تو انسان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، اگر وہ یہی گمان اللہ سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے آپ کی حدود میں ہوں، آپ مجھے انہی میں رکھ کر میرے معاملات سنبھال لیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ مہرال، کنویں کے یوسف، مچھلی والے یونس اور آگ میں ڈالے ابراہیم کے لیے مدد آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے گمان مثبت تھے، ایمان مضبوط تھے۔ تم ایک کوشش کیوں نہیں کر لیتی؟ زینب نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تو مہرال کے دل پر پڑے دباؤ میں حرکت ہوئی۔ ان کی آزمائشیں تو بہت کڑی تھیں، میں تو بس تشدد کا شکار ایک قیدی پرندہ ہوں جس کے پر کاٹ لیے گئے ہیں۔ میرال کی آواز دھیمی تھی، مگر زینب اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہیں پر تم لوگ غلطی کر جاتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، سلامت ہاتھ پیر ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، اور سب سے بڑی بات، تمہارا دور سوشل میڈیا کا ہے۔ تشدد کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا قوت ہوتے ہوئے بھی اسے نہ روکنا۔ یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہوتی کہ آپ تشدد سہتے جائیں۔ بہادری کی بات تب ہوتی ہے جب آپ اپنے خلاف ہوتے ہوئے جرم کے خلاف اپنی نحیف سی آواز بھی اٹھائیں، اور کبھی بھی اکیلے ہوتے ہوئے خود کو اکیلا مت سمجھیے۔ میرے سامنے تمہارے اتنے سالوں کا تشدد سہنا اور قید میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سراسر بیچارگی ہے جو مجھے تو پسند نہیں ہے۔ زینب نے اب مہرال کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ مہرال جھنجھلائی۔ اگلی بار جو تمہارا باپ تم پر ہاتھ اٹھانے لگے، اس پر جھپٹ پڑنا یا دنیا کو اس کی حقیقت بتا دینا، اس کے مصنوعی بت اور غرور کو گرا دینا۔ مہرال، ہر انسان میں ظلم سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اگر انسان اس سے ہار جائے تو اس پر ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، سمجھی تم؟ زینب نے آج مہرال کو واقعی جگا دیا تھا۔ مہرال نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ایسے اچانک اپنے دوستوں سے الگ ہو جانا یہ تکلیف دہ ہے زینب۔ مہرال بے بس تھی، چناؤ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ تم جانتی ہو ایمان کی مٹھاس کن اوصاف کے لوگوں کو ملتی ہے؟ زینب نے استفسار کیا تو مہرال نے کچھ کہے بنا نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے، جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، وہ جس سے اللہ تعالیٰ ایک بار کفر سے بچا لے تو دوبارہ کفر میں جانا اس کے لیے انتہائی ناپسندیدہ عمل ہو۔ تم ہی بتاؤ کیا یہ 3 صفات تم میں ہیں؟ زینب نے اب کی بار تجزیہ کرنے کا کام مہرال پر چھوڑ دیا۔ بتاؤ، اگر اللہ اور اس کے رسول تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیا تم نے ان کا حکم مانتے ہوئے غیر محرم دوستوں کا ساتھ چھوڑا ہے؟ نہیں، غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ مہرال کی نگاہیں ندامت سے جھک گئی۔ کیا تمہاری کی جانے والی سب محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ محبت ہو جانے پر جو سٹیپ تم لے رہی ہو کیا وہ تمہارے رب کو پسند ہے؟ زینب نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تو مہرال ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئی۔ تمہیں کیسے؟
میرال جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی، زینب نے محض کندھے اچکا دینے پر اکتفا کیا۔ ایک بار جب تمہیں ہدایت دے دی گئی تھی، اس کے بعد کیا تم نے خود کو نافرمان بننے سے روک رکھا ہے؟ زینب نے فوری طور پر اگلا سوال بھی کر ڈالا تو میرال کا سر بھی ندامت سے جھک گیا۔ میں تمہیں نادم نہیں کر رہی، ہم سب اس اسٹیج سے گزرتے ہیں، لیکن تم ابھی شکایت کر رہی تھی نا کہ تمہاری ایمان میں حلاوت آ کے نہیں دے رہی، ایمان کا درجہ نہیں بڑھ رہا۔ جب ایسا محسوس ہونے لگے تو خود سے یہ 3 سوال دہرا لیا کرو۔ میں جب ایسا محسوس کرتی ہوں تو یہی ٹیسٹ لیتی ہوں خود سے، مجھے میرے سوالوں کا جواب ملنے لگ جاتا ہے کہ میں کہاں غلطی پر ہوں۔ زینب نے مسکرا کر کہا تو میرال کی ندامت کچھ کم ہوئی۔ تم قابل رشک ہو زینب، مجھے تمہارا ایمان دیکھ کر خود پر بہت رونا آتا ہے۔ میرال نگاہوں کا زاویہ باہر موڑتی ہوئی اس سے نظریں چرا گئی۔ آنکھوں میں نمی کے چھلکنے کے امکان تھے۔ میرا مقصد تمہیں یوں محسوس کروانا بالکل نہیں تھا، یہ تو اللہ کے علم ہے کہ کون ان کے زیادہ قریب ہے۔ اسکارف اوڑھ لینے سے یا نقاب پہن لینے سے کوئی بھی زیادہ نیک نہیں ہو جاتا، یہ سب تو درجات بڑھاتے ہیں۔ کسی کا پرہیزگار ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ زینب بھی تھی جس نے اسے پہلی بار قربت کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ میرال کے ذہن میں فوراً سے ایک بھولی بصری آیت یاد آئی، ان اللہ یحب المتقین۔ میرال نے وہ آیت زیر لب دہرائی، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اپنے فرائض اور ساس و ڈیش بورڈ سے اٹھائی، مگر میرال تو وہیں کہیں اس آیت میں ہی اٹک چکی تھی۔ یہی وہ محبت تھی جس کے لیے وہ کتنا روئی تھی، دعائیں کی تھی۔ آپ بھی اسی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہی تھی، صرف نامحرم کی محبت کی خاطر۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ نگہت مہک کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل چکی تھی اور کمرے میں ایک لیمپ کی روشنی ماحول کو مزید گھٹن زدہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ نگہت نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی تو کمرے کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹکی، مگر پھر نظر زمین پر بیٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائی مہک پر پڑی تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھی جو خود بھی بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ بکھرے بال، الجھی زلفیں، رت جگی آنکھیں اور گالوں پر سوکھے آنسوؤں کے نشانات، کسی بھی طرح وہ مہک نظامی نہیں لگ رہی تھی۔ او ڈیئر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نگہت فوراً سے مہک کی طرف بڑھی اور اس کے کندھوں سے تھام کر اسے پوچھنے لگی، آپ کی بیٹی نے ڈسا ہے مجھے۔ ویران آنکھیں نگہت کی طرف گھومی اور انتہائی زہر آلود لہجے میں اس نے اگلا، کیا کیا ہے اس نے؟ نگہت حیران ہوئی، بھلا بے ضرر سی میرال مہک نظامی کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میری محبت چھین لی مجھ سے، محبت کرتی تھی میں میر سے۔ مہک کی آنکھوں میں رکا پانی پھر سے روانی پکڑنے لگا۔ نگہت نے حیرت کے مارے دانا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے مہک کو دیکھنے لگی۔ میں میر سے محبت کرنے لگی تھی، اتنی کہ اس کے لیے مجھے کسی کی جان کی پرواہ نہیں رہی۔ مجھے بس میر چاہیے موم، ہر صورت مجھے میر ہی چاہیے، مگر وہ میرال کو چاہتا ہے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ مہک روتے ہوئے نگہت کے گلے لگ گئی۔ ہنی، رونا بند کرو پہلے، محبت ایسے حاصل نہیں کی جاتی۔ نگہت نے مہک کو گلے سے ہٹا کر پاس پڑے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اس کے آنسو پوچھے، پھر بیڈ پر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کر مہک کو بھی بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ پھر میں کیا کروں؟ مہک نے بے بسی سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو، کیونکہ اگر تمہارے ڈیڈ کو علم ہوا کہ اس حالت کا ذمہ دار میر ہے تو بھول جاؤ کہ تم کبھی اسے زندہ بھی دیکھ سکو گی۔ نگہت کی اس بات پر مہک سہم گئی، اس لیے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ تمہیں تمہاری محبت اگر چاہیے تو اپنی طاقت پر اسے حاصل کر لو۔ جو غلطی میں نے کی ہے وہ کبھی مت کرنا، میں نے ایک بار اپنی محبت پا کر کھو دی ہے۔ جانتی ہو اس سب کے قصوروار کون تھے؟ صرف اور صرف تمہارے ڈیڈ۔ میری محبت مجھے مل جاتی اگر فرقان درمیان میں نہ آتا، لیکن اس نے میری محبت مجھ سے دور کر دی ہے۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی محبت اسے نہیں چھننے دوں گی۔ تمہاری محبت کے لیے میں ہر قیمت ادا کروں گی، مگر یاد رکھنا محبت کو ٹھکرانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ محبت تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے، سمجھ گئی تم؟ نگہت نے اس کی تھوڑی تلے انگلی رکھ کر پوری طرح سپورٹ کیا۔ یہ عمل مہک کو مزید رلانے کے لیے کافی تھا۔ ایک بار پھر سے وہ نگہت سے لپٹ گئی۔ آپ بیسٹ ہیں موم، آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ڈیڈ بھی نہیں، وہ ہر بات میں میرال کو اوپر رکھتے ہیں، آپ ہی بس مجھے سپورٹ کر رہی ہیں۔ ٹین ایجر کا گرم خون اس وقت ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ دل جب کسی غیر سے ذرا سی ہمدردی پا لیتا ہے تو اپنے والدین غلط نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسی ہی ہوتی ہیں ٹین ایج، کسی کی 19 سال بعد ختم ہو جاتی ہیں تو کسی کی عمر بھر چلتی رہتی ہیں۔ چلو جلدی سے اب اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ خود سے الگ کر کے نگہت نے مہک کو حکم دیا تو وہ سر ہلا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نگہت بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مبارک ہو فرقان، تم سے دور جانے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی چڑھ لی ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، جلد ہی میں اپنی محبت کو بھی پا لوں گی۔ اپنے کالر بون پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ سامنے آئے
आई लीटों तक आ पहुंचा तो नज़ाकत से इन्हें पीछे झटकते हुए इससे अपने हुस्न पर बेजार अचकाया। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां फैलांगती वापस अपने कमरे में आई और कमरा लॉक कर डाला। अब वो हड़बड़ाहट में वार्डरोब की तरफ बढ़ी और कपड़ों के दरमियान से एक फ़ोन निकाल कर कॉल मिलाने लगी। पहली बार में कॉल नहीं उठाई गई, इसने फिर से नंबर मिलाया। हेलो, ये सब क्या है मीर? मेहराल हड़बड़ाहट में बार बार दरवाजे की तरफ भी देखने लगी। क्या वो वीडियो तुम्हें पसंद नहीं आई? अरे वो तो 1 घंटे में वायरल हुई है और अब तो सारे न्यूज़ चैनल्स की जान बनी हुई है। सबसे अहम बात, कातिल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। मीर ने मुस्कुराते हुए मीराल की मालूमात में इजाफा किया। वो तुम्हें मार देंगे मीर, मीराल ने सरगोशी में कहा। इसकी आंखें डबडबाई। मीर ने यह महसूस कर लिया था। हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो वीडियो माया खान के कातिल के फ़ोन से डीएसपी, चंद मशहूर एंकर्स और इसके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजी गई हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मीर ने कंधे उचकाकर सुकून देह सांस खारिज की तो मीराल हैरान रह गई। ये तुमने कैसे किया? ये अब सारा इल्ज़ाम इसी पर आ जाएगा और ए बिग शो की गिरफ्तारी के पीछे भी इसका हाथ समझा जाएगा। माय गॉड, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है मीर। मीराल हैरत से आंखें खोले अभी वार्डरोब के पीछे ही खड़ी थी। पहले ये बताओ, तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों और इतनी आहिस्ता आवाज़ में बातें क्यों कर रही हो? मीर को अचंभा हुआ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मीर, मैं अब्दुल्ला से मिलने जा रही थी, मगर नीचे लाउंज में इस वक्त नज़ामी और हदीद मौजूद हैं। नज़ामी बहुत गुस्से में, वो चीज़ें उठा उठा कर पटक रहा है। मुझे डर लग रहा है। अगर किसी को मेराल अभी बता रही थी जब कोई ज़ोर ज़ोर से इसका दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मीर कोई आ गया है। जवाब सुने बिना मीराल ने फौरन फ़ोन दोबारा कपड़ों के दरमियान रख दिया और लंबे लंबे सांस भर कर खुद को नॉर्मल करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा आना इतना बुरा लगा कि वापस पलट गई। इसके इतना कहना था कि मीराल का सारा हौसला हवा हो गया और वो कप कपाने लगी। ब्लैक सूट में चेहरे पर संजीदगी सजाए वो कदम बढ़ाता आगे आने लगा। मीराल के पास कोई चारा नहीं था कि वो रास्ते से हट जाती। हदीद ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। आप यहाँ से अभी इस वक्त चले जाए। कांपती आवाज़ के साथ इसने लेजर सख्त बनाने की नाकाम कोशिश की। हदीद को इसकी इस अदा पर बेजा हंसी आ गई। तुम्हें क्या हुआ मीराल? तुम्हें तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग छोड़ कर गया था। जेबों में हाथ डाले वो एक कदम और आगे बढ़ा तो मीराल खौफ के मारे इसके एक तरफ से निकलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। बिना हाथ लगाए बातचीत करना चाहती हो तो यही रुक जाओ। जेबों में हाथ डाले वो मुड़ा नहीं था, बस वहीं से फरमान जारी किया गया। मगर लहजे में बला की संजीदगी थी कि मीराल को रुकना पड़ा। इसका हाथ डोर नाब पर था जो इसने अभी भी नहीं हटाया था। मैं सेफ साइड पर रहना चाहूँगी। इसने अपना रुख हल्का सा मोड़ा और मध्यम आवाज़ में कहने लगी, तुम्हें हक है। हदीद दिलकश मुस्कुराहट लिए पलटा, मगर यह मुस्कुराहट मीराल को और खौफ में मुब्तला करने लगी थी। तुम्हारे और नज़ामी की तमाम हकूक तुम ही को मुबारक। तुम दोनों कुछ ज़्यादा अलग नहीं हो। वो आपसे तुम पर आ गई थी। वो मज़ीद ये खेल जारी नहीं रख सकती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नज़ामी नहीं करता। हदीद ने एक कदम मीराल की तरफ बढ़ाया तो मीराल की गिरफ्त तो डोर नाब पर मजबूत हुई। दूसरों की तबाही लाने वालों की मोहब्बत में बाज रही। वही रुक जाओ वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। हदीद ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मीराल गराई, कम ऑन, बाहर तुम्हें मुझसे बचाने वाला कौन है? तुम सुकून से खड़ी होकर मामला क्यों नहीं हल कर लेती? हदीद बज़ाहिर झंझलाया, मगर हकीकतन वो ऐसा करके महफूज हो रहा था। इसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मीराल ने पास पड़ा फ्लावर वाज इसके सर में दे मारना चाहा, जिसको हदीद ने फिलफौर अपने हाथ के वार से दूर फेंका। मीराल तेजी से बाहर को थी निकलने को थी जब हदीद ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दबाव बढ़ाया और दरवाज़ा बंद हो गया। अहमक लड़की, वो शख्स जो बाहर किसी के खून का प्यासा बैठा है, अपनी प्यास वो तुम्हारे कत्ल करके ही बुझा लेगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। क्या तुम तसल्ली से मेरी बात सुन सकती हो? मीराल दरवाजे से अलग होकर अब कमरे में उल्टे कदम बढ़ने लगी, जबकि हदीद दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। जल्दी कहो क्या कहना है और जाओ यहाँ से। वो अब इससे काफ़ी दूर आन खड़ी हुई थी। इतनी नफरत करती को मुझसे हदीद के लहजे में अफसुर्दगी आई। जवाबन वो खामोश रही। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से दूर चलो। यहाँ सब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से दूर चलो, ये सब यहीं छोड़कर। मैं तुम्हें एक महफूज छत दूँ। वहाँ तुम जो चाहे आज़ादी से कर सकती हो। तुम चाहे मुझसे मोहब्बत ना करना, बस मेरे साथ रहना। हंसती मुस्कुराती मैं तुम्हें महफूज मुस्तकबिल देना चाहता हूँ मीराल। सिर्फ तुम्हारी महफूज मुस्तकबिल। हिफाजत का मतलब समझते हो? तुम्हारी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़। तुम्हारे ये कॉन्टैक्ट्स तब कहाँ थे जब तुम्हारे होते हुए भी निज़ामी मुझे पीट रहा था? तब कहाँ थे जब समीर मुझे नोच खाने के लिए दरिंदे के हवाले कर आया था और मैं आज़ादी के लिए तड़प रही थी? कहाँ थे तुम जब नज़ामी मेंशन के बाहर सरेआम मुझे समीर ने पिटवाया था, लेकिन मेरी मदद को कोई भी नहीं आया? इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बजाय मुझे ये बता दो कि मुझ पर जब जब मुसीबत आई तुम कहाँ थे? मीराल का सारा खौफ अब गुस्सा बनकर उदाया था। अब वो कदम बढ़ाती शल्क खड़े हदीद की तरफ आई। तुम हदीद हमेशा की तरह दूसरों को तबाही करने में मसरूफ़ हो।
سمیر نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ حدید شاکڈ تھا، اس کا دماغ میرال کے پھٹ پڑنے پر نہیں تھا، وہ سمیر پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ جاؤ حدید، مجھے کچھ نہیں سننا، آئندہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ حلق کے بل چلائی تو حدید الٹے قدم لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرال فوراً دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ لاک کر کے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ پاک، میں اب یہاں پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی، آپ مدد بھیجیں، میرے لیے مدد بھیجیں۔ کب کے تھمے آنسو اب بند توڑتے نکلنے لگے تھے، وہ گھٹنوں پر سر دیے سسکنے لگی۔ پہلے صرف نظامی تھا، مگر اب تو اس گھر میں رہنے والا ہر فرد اس کو نوچ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سے حقیقتاً وحشت ہونے لگی تھی اس گھر سے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ گھر حدید کی پناہ سے کہیں زیادہ محفوظ تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پاؤڈر پنک خوبصورت گاؤن اور گولڈن حجاب پر پاؤڈر پنک کی دوپٹہ سر پر ڈال کر دونوں پلے پیچھے کو گرائے وہ کالی آنکھوں اور بیضوی چہرے کی ساخت والی خوبصورت سی لڑکی زینب کو بالکل آسمان سے اتری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ زینب نے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی، ابھی بھی سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے تو تم پر ابھی بھی رحم آ رہا ہے۔ بھلا کس شے کی کمی ہے تمہیں؟ زینب آگے بڑھتی ہوئی اس کے قریب آئی جس نے ابھی ابھی زینب کی بات پر منہ بسورا تھا۔ جلن کو کوئی علاج نہیں ہے زینب، حجاب سرنفی میں ہلاتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ وہم ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرون گاؤن میں ملبوس زینب نے اپنے آئی برو اچکا کر حجاب کی تصحیح کی۔ فی الوقت تمہیں جبرائیل سے جلن ہو رہی ہے؟ حجاب ہاتھ میں آئینہ تھام کر سامنے کیا، اب ایک بار پھر سے اپنے میک اپ کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، زینب مڑ کر دروازہ کھولنے گئی مگر جبرائیل کو سامنے کھڑا پا کر حیرت زدہ رہ گئی، جو آف وائٹ کرتا پاجامہ پر آف وائٹ اور گولڈن جامہ وار کی ویسٹ کوٹ پہنے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ اسے ماما نے بھیجا ہے، یہ نکاح سے پہلے حجاب سے ملنا چاہتا تھا، وہ خود نہیں آ سکی، اس لیے انہوں نے جیبی کو میری سرپرستی میں بھیجا ہے۔ کیونکہ تم یہاں موجود رہو گی اس لیے میں دروازے سے باہر سن رہا ہوں، میر نے قدرے اونچی آواز میں تفصیلاً بتایا تاکہ یہ بات حجاب تک بھی پہنچ جائے۔ زیادہ باب مت بن۔ جبرائیل نے لب بھینج کر میر کے قریب سرگوشی کی تو وہ ہنسی دبا کر رہ گیا۔ ایک منٹ تم دونوں یہی رکو، آگے مت بڑھنا۔ ان کو سختی سے اشارہ کرتے ہوئے زینب پیچھے مڑی اور اشارتاً حجاب سے اجازت مانگی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ کس سخی دل سے پالا پڑا ہے؟ زینب آگے سے ہٹ گئی تو جبرائیل اندر آ گیا، جبکہ میر وہیں باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جبرائیل نے ایک نگاہ حجاب پر ڈال کر واپس پھیر لی۔ زینب ان دونوں کے قریب ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور جبرائیل کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ حجاب نے مناسب لہجے میں بنا لچک کوئی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نکاح ہو رہا تھا اس شخص سے مگر ابھی ہوا تو نہیں تھا۔ زینب کی نظریں ہینوس جبرائیل پر ٹکی تھی۔ جبرائیل نے گلا کھنکارا مگر زینب نے پلک تک نہ جھپکائی۔ حجاب کی نگاہ زینب تک گئی اور اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تم نے کیا بات کرنی تھی؟ یہ بھی جب زینب بہت خاموش دیکھ چکی تو تنگ آ کر خود ہی بول پڑی۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے بات کروں گا زینی؟ جبرائیل نے آنکھوں میں زینب کو تنبیہ کی تو وہ گڑبڑائی۔ یار یہ میک اپ تمہارا ہے کیا؟ حجاب بکھلاہٹ میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہی بڑھ سکی اور چیزیں اٹھا کر ان کا معائنہ کرنے لگی۔ دراصل نکاح سے پہلے میں چند باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، تبھی زینب کے کان کھڑے ہوئے اور بلش آن کٹ پر برش پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ یہ پکا پٹے گا۔ زینب بس سوچ کر رہ گئی اور کن اکیوں سے حجاب کا رد عمل دیکھنے لگی۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ہمارا نکاح جن حالات میں ہو رہا ہے تو میرے پاس ابھی مناسب وقت تھا کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ جبرائیل مناسب وقت تو ڈھونڈ چکا تھا مگر اب مناسب الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ زینب کا جی چاہا وہ زور زور سے اپنا سر پیٹ لے۔ میرے خیال سے بنا تمہید بات کرنا بہتر ہوگا، حجاب نے سنجیدگی سے کہا تو جبرائیل لب کاٹ کر رہ گیا۔ تمہارے ساتھ نکاح کی حامی بننے سے پہلے میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، وہ چونکہ ماضی تھا اور میں اسے پیچھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ آگے بڑھنے جا رہا ہوں، مگر شاید اس رشتے میں میرا اور تمہارا ساتھ بنا محبت کے ہو۔ تمہیں آزادی ہے، تم چاہو تو ابھی بھی پیچھے ہٹ سکتی ہو، تم نکاح سے انکار کر سکتی ہو۔ جبرائیل نے اپنی طرف سے بات کم وقت میں واضح کرنے کی کوشش کی مگر حجاب کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بہت مناسب وقت بتایا آپ نے مجھے نکاح سے انکار کرنے کا، میں ابھی نیچے جا کر نکاح سے انکار کر دیتی ہوں، پھر میرے پیارے والدین مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یکدم حجاب کے چہرے پر سارا غصہ عود آیا تو پل بھر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ لمحہ جبرائیل کے لیے حیرت کا لمحہ تھا مگر وہ نظریں جھکا گیا۔ حجاب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خود کو نارمل کرنا چاہا۔ کیا آپ بعد از نکاح مجھے نان نفقہ بھی مہیا نہیں کریں گے؟ حجاب نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے چہرے پر پھر سے سنجیدگی سجا لی۔ میری ذمہ داری ہے۔ جبرائیل اس کے اس سوال پر حیران ہوا مگر اس وقت جواب دینے میں ہی عافیت تھی۔ عزت بھی نہیں دے پائیں گے آپ؟ حجاب نے ایک اور سوال کیا۔ تمہارا حق ہے۔ اب کی بار جبرائیل نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مجھے تحفظ نہیں ملے گا؟ اس بار حجاب نے اپنی تھوڑی اونچی کر کے سوال کیا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنی ڈھال پاؤ گی؟
جبرائیل نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا، کیا سپورٹ کے لیے مجھے دوسروں کے در پر جانا پڑے گا؟ حجاب کی طرف سے آخری سوال بھی کیا گیا۔ سوال پوچھتے ہوئے حجاب نے اپنے گاؤن کو ذرا جھک کر دوسری طرف سے ہلکا سا اوپر اٹھایا، جس سے جواب ملتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میری حیات میں تو نہیں۔ جبرائیل کو اس کا یہ انداز پسند آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ ہاں لو، اتنی سی بات تھی پرانی محبت، ساتھ ہی پھس ہو گیا ہے۔ جبرائیل کا یہ نیا انداز دیکھ کر زینب کو غش پڑنے لگے۔ مناسب ہے، حجاب نے سنجیدگی سے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تبھی حجاب کی دوست کرن، جو ابھی 2 سیکنڈ پہلے کمرے کی طرف آئی تھی اور جبرائیل کو وہاں پا کر وہیں رک گئی، اندر داخل ہوئی۔ حجاب صاحب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل بھائی آپ کو بھی سب نیچے بلا رہے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کرن نے ان دونوں کی اطلاع دی تو ایک نظر پھر سے جبرائیل پر ڈال کر حجاب کرن کی طرف بڑھ گئی۔ چلو، گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کرتی حجاب اب کرن کے ساتھ چلنے لگی۔ میر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔